سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو سننے کی، فریقین کو سن کر سمجھ کر مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ اب آپ کے علم میں ہے، ہم ذکر کر رہے تھے ذکر خیر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ علم سیدنا علی المرتضیٰ ہوگا۔ پیر علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کتنا عطا کیا تھا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاسألوا، تم سوال کرو، تم پوچھ لو، کن سے؟ علم والوں سے، اہل الذکر، ذکر والوں سے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ ذکر نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ ذکر ہوتا ہے اللہ کی یاد میں رہنا۔ اس سے مفسرین نے بے شمار قول لیے، جو میرے مطلب کا قول ان مفسرین نے بیان کیا میں فقط یہاں وہی بیان کروں گا۔ اور امام زین العابدین امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور یہ اہل الذکر کون ہے، ذکر والے کون ہیں؟ تو آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے بتایا زمانے والوں ذکر والے ہم ہیں۔ کون؟ پنج تن پاک، ہاں میرے پاک نبی کی آل، میرے پاک نبی کے بچے۔ یقین مانے ہم اللہ کے محبوب کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، پر اس نسبت کا اور بھی حیا کرتے ہیں جن کی رگوں میں خون رسول ہے۔ ہاں جی، دوسرے بھی عظمت والے شان والے ہیں، پر ان کا کیا کہنا؟ ہاں کیا کہنا جن کی رگوں میں ہی خون مصطفیٰ ہو؟ ان کا کیا کہنا کہ جن کی رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون ہو؟ سر جی ان کا کیا کہنا جو فاطمی سید ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں اہل ذکر ہم رسول اللہ کی آل ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی کے آشیانہ میں پرورش پانے والے، گود ملی مصطفیٰ کی۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ میرے پاک نبی 1 سال کی عمر میں علی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور میرے پاک نبی نے علی کو پروان چڑھایا ہے اپنی نبوت والی نگہداشت میں۔ کیسا پروانہ نگینہ مصطفیٰ کا تیار ہوا ہے جس کا پہلا معلم ہی مصطفیٰ ہے، جس کو اللہ کی عزت کی قسم ہے نوالے توڑ توڑ کر کھلانے والا ہی محبوب خدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جس طرح ایک فاختہ، ایک چڑیا اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میں نے علی کو اس طرح علم سکھایا۔ اور پھر میرے پاک نبی نے فرمایا میں مدینہ العلم ہوں، اور اس کا دروازہ
علی ہے، اس کا دروازہ علی ہے۔ فرمایا گیا انا مدینۃ الفقہ و علی بابها، میں فقہ کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے پاک نبی فرمانے لگے میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل روح الامین علیہ السلام میرے پاک نبی کے پاس 24,000 بار آئے ہیں تو علی کے پاس 48,000 دفعہ آئے ہیں۔ قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کے اس تربیت یافتہ غلام ویر صحابہ کے مشیر سنیوں کے پیر جس کا نام نامی مولا علی شیر خدا، کیسا بچہ ہے جس نے تربیت پائی گود مصطفیٰ میں، جس کو سارا ملا سارا مصطفیٰ۔ اور پھر اس نے جب کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا لوگو جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، میں محمد کی درسگاہ سے فیض پانے والا محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا علی میرا ترجمان ہے، علی میری حکمت، علی غیب کے خزانوں کا میرے بعد ترجمان ہے۔ کسی نے اگر میری پرہیزگاری دیکھنی ہے علی کو دیکھ لے، کسی نے اگر میرا اخلاق دیکھنا ہے علی کو دیکھنے، کسی نے میرا علم دیکھنا ہے علی کو دیکھ لے۔ ہر امت کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے طریق پر چل رہا ہے، پر میرا علی وہ علی ہے جو طریق مصطفیٰ پہ چل رہا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، میرے پاک علی نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا لوگو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پھر لوگوں نے بات کے سوال کیے، میرا علی میں نے تاریخ میں یا سیرت کی کتابوں میں احادیث مبارکہ میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، جو مرضی ہے کتاب کے اوراق گردانی کر لے، علی کہیں آپ کو جھکتا نظر نہیں آئے گا۔ اگر علی جھکتا ہے تو ایک خدا کے لیے، اور ادب میں سر خم کرتا ہے تو مصطفیٰ کے لیے۔ اور سر یہ علم کا ہی میدان نہیں، ٹاپک ہمارا یہ ہے پیر علی اگر جرت کے میدان میں اترے ہیں تو خیبر اکھاڑ کے بتایا ہے یا رسول اللہ 39 دن راتیں جس کا انتظار کیا تھا آپ نے، جس کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے کل جھنڈا اسے دوں گا جو خدا کا بھی پیارا ہے اور مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے، اور رب اس کے ہاتھ پہ وکٹری فتح دے گا، وہ کوئی اور نہیں علی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں کہوں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کی تھی کہ علی کا نام لینا عبادت ہے، آپ ذرا جکڑا نہیں نا، ذرا دل نہ پڑھو۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو۔ او بخت والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ کریم رب دے، جی خالد بھائی، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، 3 معنوں میں ہم ہر چیز کی عظمت کو پرکھ سکتے ہیں۔ پہلا پیمانہ ہے کسی قیمتی چیز کو تولا جائے، دوسرا پیمانہ ہے گنا جائے، تیسرا پیمانہ ہے اس کی پیمائش کی جائے۔ ہم زمین خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی ہم پیمائش کرتے ہیں، ہم سیب خریدتے ہیں تول کر خریدتے ہیں، ہم کیلوں کا درجن لیتے ہیں گن کر۔ کنو مسلمان
مسمی لیتے ہیں گن کر، پتہ یہ چلا ہر چیز کی وقت، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو، اس کی شان، اس کی عظمت جاننے کے چند ایک طریقے، اصول اور ضوابط ہیں، پر جو بھی ضابطہ لاؤ گے ہر ضابطے میں علی علی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اہل لغت نے لکھا ہے، ابن منظور افریقی نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے علی کی ذات تو وراء الورا ہے، علی کی نام کی بات کر لیتے ہیں، علی کے بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، علی کے نام کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کو علی کہتے ہیں، بڑے سے بڑے کو خدا کی بات علیحدہ، مصطفیٰ کی بات علیحدہ، انبیاء کی بات علیحدہ، رسولوں کی بات علیحدہ۔ فرمایا علی وہ بلندی ہے جسے ناپا نہ جائے، علی وہ وزن ہے جسے تولا نہ جائے، علی وہ گہرائی ہے جس کو گنا جنا دا نعرہ۔ کیا بات ہے، قربان جاؤں پیر علی کی شان و شوکت پہ۔ سر دیکھیں نا، میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ ہر سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا اپنے استاد کا ترجمان، علی مار کی میں کھانی آئی پچھو بڑا مانا لگا ہوں جی خالد بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ علی کی میں مار کھا سکدا، علی دا استاد کونا، علی کی میں کسے بھی میدان سر جھکا سکدا، علی شیر کہندا، علی اللہ دا شیر، رسول اللہ دا شیر۔ پھر ایک دفعہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا علی یہ فیضان کس کا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کا۔ اللہ یہ فیضان کس کا ہے؟ رسول اللہ۔ فرمایا میں نے زبان مصطفیٰ کو چونسا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت کے شانہ مبارک پہ سوار ہونے والے کا نام علی المرتضیٰ ہے یا علی کے بچے ہیں؟ کوئی تیسرا سر جی مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر کوئی سوار نہیں ہوا نا سر، آپ پڑھ کے دیکھ لیے روایت میں، آپ کہیں بھی آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے۔ میں اکثر نا یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، ٹاپک نہ کہیں اور چلا جائے۔ یہ اٹھنے والا اتنا اونچا ہوتا ہے جتنا اٹھانے والا ہوتا ہے، ایسا ہی۔ میں اس پہ آپ کو ایک اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ہجرت کی نا تو اپنی ساری قوم کو، بنی اسرائیل کو سر اپنے ساتھ لے لیا، اور حکم ہوا کہ اے پیارے عیسیٰ یہ اپنا عصا مار نیل پہ، اور درمیان میں یہ خشک ہو جائے گا، پل بن جائے گا، آپ اس سے گزر جانا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مارا، وہ پل بنا اور آپ گزرے۔ جو آپ کے پیچھے والے آپ کے امتی تھے نا، بنی اسرائیل تھے نا، وہ ریلیکٹنٹ تھے، وہ نہیں جا رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا پیارے عیسیٰ جلدی سے دوڑ کر جا، انسانی شکل میں آ، ایک گھوڑ ایک سواری پہ سوار ہو جا اور پہلے خود گزر تاکہ گزرنے والوں کو آسانی رہ جائے۔ اب کیا ہوا، جناب سیدنا جبرائیل روح الامین انسانی شکل میں آئے۔ آپ کو یہاں پہ ایک اور مزیدار بات بتاؤں، بے شمار دفعہ جبرائیل روح الامین انسانی شکل میں آئے ہیں، آج بھی نور مانتے ہیں یا نہیں؟ بے شمار دفعہ داعیہ قلبی کی شکل میں اور صحابہ کی شکل میں آئے ہیں، لیکن پھر بھی نور۔ پتہ یہ چلا نور والا اگر بشری لباس پہن کر آ جائے تو اس کی اصلیت نہیں بدلتی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ جو بشری لباس پہن کر آ جائے پھر اس کی نورانیت کا انکار کیوں؟ ہم نے کب ان کی بشریت کا انکار کیا ہے، لیکن نورانیت کا بھی انکار ہم نہیں کرتے۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، وہ بریلی والے غیرت مند بابا نے کل کہا تھا تو ہے عین نور تیرا۔ بولو جواناؤ، بابے پڑھتے پہن تسی بھی مہربانی کرو، تو ہے عین
نور تیرا سب غرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اب آئے گھوڑی پہ سوار آگے چلے پر ایک بات سیرت نگاروں نے سر لکھی ہے بھائی جان ان کی گھوڑی نے جہاں جہاں قدم رکھے وہاں سے سبزہ اگنے لگا سبزہ اگنے لگا ادھر سامری جادوگر بھی کہیں عقب لگا کر بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہو کر آئے ہیں اس نے جلدی سے جب یہ لوگ گزر گئے جلدی سے آگے بڑھا اس مٹی کو اٹھایا جس مٹی پہ جبرائیل علیہ السلام کی اس سواری کے قدم لگے تھے اٹھا کر جیب میں ڈال کر گھر گیا ادھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے اس نے وہی مٹی ایک ایسے جانور کے منہ میں ڈالی جو سونے سے بنا ہوا بچڑا تھا بڑے جادو منتر پڑھ لے پر اس میں جان نہیں آ رہی تھی ادھر اس سامری جادوگر نے یاسر بھائی وہ مٹی اٹھائی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی وہ بچڑا زندہ ہو گیا روایت نہ ہو میں مجرم ذمہ دار اس بچڑے کے جب منہ میں ڈالی بچڑا زندہ ہو گیا وہ سارے لوگ اس کی عبادت کرنے لگے واقعہ لمبا ہے میں نے نقطہ پیش کرنا ہے جبرائیل روح الامین جس پر سوار ہو جائے اس کے قدموں میں مٹی آ جائے مٹی مردوں کو زندہ کر کے دکھائے اور جس پر علی سوار ہو جو علی پر سوار ہو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ادھر سواری کا یہ عالم ہے حالانکہ سواری افضل نہ تھی افضل تھا سوار جبرائیل روح الامین افضل ہے سواری تو افضل ہے ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں اس علی پر جس کی سواری مصطفیٰ قربان جاؤں اس حسن مجتبی پر جس کی سواری مصطفیٰ قربان جاؤں اس امام حسین پر جس کی سواری مصطفیٰ ہمیں بھائی جان دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں جب قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے والی مٹی بے مثل اور بے مثال ہو جائے اور جس کو مصطفیٰ ایک بار نہیں صحیح سر کئی بار چومے وہ حسین بھی بے مثال ہے میں نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے عظمت اہل بیت کیا پوچھتے ہو ایک سے بڑھ کر ایک عظیم ہے پر کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے یہ بھی فیضان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے اس میں حیرت ہی کیا ہم 2 دن کم جیے ارے ہم تھے ان کے قدموں میں جو شمع جلا کر جیے آئیے برادران اسلام مولا علی کے علم کی بات کرتے ہیں مولا علی شیر خدا سے حضرت سیدنا سلمان فارسی نے پوچھا اے علی یہ فیضان کہاں سے آیا تو عرض کرنے لگے اے سلمان میرے پاک نبی نے مجھے علم کے 1000 درجے سکھائے کتنے سر میں آپ کی توجہ چاہوں گا میرے پاک نبی نے فرمایا علم کا یہ مختلف روایت ہے 7 جو درجے تھے نا 7 میں 1 درجہ میں نے سب کو بانٹا اور جو 6 درجے تھے میں اگر گھنٹہ بولنا تو کچھ نہ ہوئے جب تسی بھی 5 منٹ بول لیا تو کچھ نہیں ہوتا ہاں جی توجہ ہے 7 درجے
میں نے 1 درجہ سب میں بانٹا، 6 درجے علی کو، علی کو 6 درجے دیے۔ پھر آپ کے جو ہم اثر تھے حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں ہم میں سب سے بہترین عدل کرنے والا، فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں، حسین کا بابا ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ فقہ میں مہارت رکھنے والا کوئی اور نہیں، حسین کا بابا ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور نہیں، حسین کا بابا ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ فصیح اللسان جو ہے وہ کوئی اور نہیں، حسین کا بابا ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ حالات شناس، سب سے زیادہ حسین کا بابا ہے۔ جب سارے کہہ رہے ہیں علی بڑا کمال ہے تو ہم بھی کہنا بے مثال گر علی دا، گر علی دا، در علی دا، ہے یا نہیں؟ سر آپ کے پاس نا چند یہودی آ گئے، یہ آپ کا اب دور خلافت ہے۔ یہودی آ کر کہتے ہیں کہ سنا ہے اے علی تو علم کا دروازہ، ہم نے سنا ہے کہ تو علم میں بڑا باکمال ہے، تمہیں باکمال تو تب مانے جب ہم ہمارے سوالات کے تم جواب دو گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا 3 حسرتیں آپ فرماتے ہیں میرے سینے میں ہی رہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، پیغمبر نے پوچھا حضور کون سے؟ آپ نے فرمایا میں جتنا سخی تھا نا اس لیول کا کوئی سائل میرے پاس آیا ہی نہیں۔ یار کیا بات! آپ فرماتے ہیں میرے پاس جتنا علم تھا نا اتنا بڑا مجھ سے کسی نے سوال کیا ہی نہیں۔ آپ تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں جتنا بڑا میں بہادر اور دلیر تھا نا میری ٹکر کا کوئی مجاہد مجھے ملا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے میرے پیر علی، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ جب علی نہ سمجھ میں آئے، جب مرتضیٰ نہ سمجھ میں آئے تو محبوب خدا کو کون سمجھے گا؟ آپ سے پوچھا گیا نا اتنا کرم، اتنی مہربانی، اتنا علم، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنی دلیری، اتنی جمع مردی، اتنا تقوی، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگے میں تو محمد کے غلاموں میں سے سب سے چھوٹا غلام میں علی ہوں۔ جب سر چھوٹے غلام کا یہ عالم ہے یا تقوی کا یہ علم، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا ہے، قرآن پاک کی سورہ نہیں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور کس لیے حاصل ہوئی۔ اتنا علم ہے میرے پاس۔ آپ فرماتے ہیں میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں، پھر کہتے ہیں بسم اللہ نہیں، بسم اللہ کی بے کی، پھر کہتے ہیں بسم اللہ کی بے نہیں، بے کے نقطے کی اگر علی تفسیر لکھے 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں میں مسند سجاؤں اور پھر میں جواب دینے کے لیے بیٹھ جاؤں، میرے پاس تراج کتاب والے لوگ آئیں، تراج کے مسئلے میرے پاس پیش کریں، میں ان کا جواب تراج سے دوں گا۔ میرے پاس انجیل والے لوگ آئیں، اپنی کتاب کے مسئلے مجھ سے پوچھیں، میں انہیں انجیل سے جواب دوں گا۔ میرے پاس زبور والے آئیں اور مجھ علی سے زبور کے مسائل پوچھیں اور اس زبور کے مسائل کے تناظر میں میں جوابات دوں گا۔ کوئی آئے قرآن کے فیصلے مجھ سے لے اور میں قرآن سے علی انہیں بتاؤں۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم حصول برکت کے لیے دوبارہ سناتا ہوں۔ کریم فرمانے لگے، مولا علی فرمانے لگے ساری الہامی کتابوں میں علم خشک و تر کا ہے، ساری کائنات کا ہے، ساری الہامی کتابوں کا علم قرآن میں ہے، قرآن کا سارا علم سورہ یاسین میں
ہے، ساری سورہ یاسین کا علم الحمدللہ میں ہے، ساری الحمدللہ کا علم بسم اللہ میں ہے، ساری بسم اللہ کا علم بسم اللہ کے بے میں ہے، اور ساری بسم اللہ کی بے کا علم اس نقطہ میں ہے، اور وہ نقطہ کوئی اور نہیں، میں علی ہوں۔ اب بتا علم ہے یا نہیں؟ لوگوں کو ایسے ہی پریشانی لگی، لوگ تو ترازو گاڑ کے مصطفیٰ کے علم کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہو نا کبھی مرتضیٰ کو جانچو، سر ایسی ہے بات ہے۔ دل کو جو دے عقل خدا، پھر تیری گلی سے جائیں۔ اور یہودی آگے، یہودی کہنے لگے اے علی بتا، آپ نے فرمایا پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں نا، فائنل کر لیتے ہیں، اگر میں جیتا تو، اگر تم جیتے تو۔ انہوں نے کہا علی سیدھی سی بات ہے، اگر ہم جیتے تو ہمارا، اور اگر تو جیتا تو ہم تمہارے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سر۔ اب دیکھیں، میں نے پہلے ہی سر عرض کیا ہے کہ علی جس میدان میں بھی آیا ہے نا، لا فتح الا ذوالفقار، نہ بس ہے۔ وہ کہنے لگے علی بتا آسمانوں کے تالے کون سے ہیں، آسمانوں کے تالے کون سے؟ پیر علی مخاطب ہوئے، آپ فرماتے ہیں آسمانوں کے تالے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جب شرک کرو گے تمہاری کوئی آواز اوپر نہیں جائے گی۔ تو کہنے لگے اگر یہ تالے ہیں تو چابیاں بھی بتا دے، ذرا مزے سے سنیے گا، چابیاں بھی بتا دے۔ پیر علی کہنے لگے شرک آسمان کے تالے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی چابیاں ہیں۔ وہ کہنے لگے علی بتا وہ کون سا شخص ہے جو اپنی قبر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے؟ آپ فرمانے لگے وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ہے، جس پیٹ جس مچھلی نے انہیں نگلا تھا اسی میں وہ رہے، اور وہی ان کی قبر بن کر چلتی رہی۔ دوسرا سوال انہوں نے تیسرا کیا، اے علی بتا وہ کون سی چیز ہے، نہ جن ہے نہ انس ہے نہ حور ہے نہ پری ہے، پر اپنی قوم کو ڈراتی ہے، بتا۔ میرے پیر علی مسکرائے، فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، سورہ نمل میں چونٹی نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، نبی کا لشکر آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ پہلا بتا جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ وہ عرض کرنے لگے وہ پہلی بتا جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے ان کا نام حوا سلام اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ تین بتا جن جو کسی سے جنے نہیں گئے پر اس کرۂ ارض پر چلتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا، وہ عصا جو اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ وہ کہنے لگی علی بتا تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ These are the diverse question۔ یہ بیالوجی کے بھی آ گئے، ہر قسم کا۔ میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا حکیم کا بھی مکالمہ سناؤں گا۔ میرے علی پرفیکٹ ہیں الحمدللہ اللہ کی عطا سے۔ کہنے لگے بٹیر تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ علی پاک فرماتے ہیں الرحمن علی العرش۔ وہ کہتا ہے وہ مالک، وہ میرا رب وہ ہے، رحمان وہ ہے جو عرش فرش کا مالک ہے۔ وہ کہنے لگا بتائیں مرغ اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مرغ ہمیں کہتا ہے اے غافلو اٹھو اور ذکر الہی میں لگ جاؤ۔ وہ کہنے لگے اے علی بتا گھوڑا اپنی ہنہناٹ میں کیا کہتا ہے؟ پیر علی کہنے لگے یہ دعائیں مانگتا ہے اللہ سے کہ ان مجاہدین کے لیے فتح کے دروازے کھول دے جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ اگلا سوال اس نے کیا، وہ کہنے لگا گدھا اپنی ہنہناٹ میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے اللہ کے اور رسول اللہ کے دشمنوں پر سب کی لعنت ہو، اور وہ شور اس وقت مچاتا ہے جب اسے شیطان نظر آتا ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ جونک جو ہے، جونک کا پتہ ہے نا سنیل کیا کہتی ہے؟ وہ کہنے لگے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کہنے لگے فاختہ اپنی گونگوں میں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے محمد
محمد کے دشمنوں پر خدا کی بھی لعنت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صلی اللہ ہاں یہ وہ کہتی، یہ باتیں جب ساری کمپلیٹ ہو گئیں، باتیں تو اور بھی انہوں نے کی ہاں، پر مولا علی جب لاجواب نظر نہیں آئے ہاں، یہ نہیں کیا کہ ان کو پاس جواب ہی کوئی نہ ہو۔ اینڈ پہ سر کہتے ہیں کہ علی بتا، اتنی جلدی تو کیسے بتا دیتا ہے؟ علی نے سوال کیا، بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ How many fingers at your hand؟ ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے کہا 5۔ کہنے لگا دیر کیوں لگائی ہے؟ دیر کیوں نہیں لگائی؟ جلدی بتا دیا۔ تو کہنے لگا علی ہر وقت سامنے جو رہتی ہیں، ہر وقت جو سامنے رہتی ہیں، علی کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی زمین کے راستوں سے اتنا آشنا نہیں جتنے آسمان کے راستے جانتا۔ بولیے نا ذرا، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں علی یہ ہے۔ پھر ایک اور قافلہ آ گیا، وہ کہنے لگا اے علی ہمارے بھی چند ایک سوال ہیں، وہ بھی بتا دے۔ وہ ایک بتا جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ پیر علی کہنے لگے وہ میرا خدا ہے۔ کہا 2 بتا جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ آپ فرمانے لگے صبح و شام، تیسرا تو کوئی نہیں۔ کہنے لگے 3 بتا جس کا چوتھا کوئی نہیں۔ آپ فرمانے لگے لو قلم کرسی، چوتھا تو نہیں ہے۔ کہنے لگے 5واں بتا، وہ 4 بتا جس کا 5واں کوئی نہیں۔ آپ فرمانے لگے تورات، زبور، انجیل اور قرآن، 5واں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ 5 بچا جس کا 6واں کوئی نہیں۔ فرمایا معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 5 نوازے، وہ اس کے بعد 6ٹھی تو کوئی نہیں۔ کہنے لگا وہ 6ٹھا بتا جس کا 7واں کوئی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ عرش فرش تخلیق کیے، 7واں تو کوئی نہیں۔ بتایا وہ عرض کی وہ 7واں بتا جس کا 8واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 7 دن ہے، 8واں تو کوئی نہیں۔ وہ 8 بتا جن کا 9واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 8 فرشتے متعین کیے ہیں، 9واں بولیے ذرا 9واں تو کوئی نہیں۔ کہا وہ 9 بتا جس کا 10واں کوئی نہیں۔ علی کہنے لگے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے بدبخت 9 ہی تھے، 10واں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے وہ 10 بتا جس کا 11واں کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں قرآن میں حکم دیا ہے جو بھی حاجی جائیں گے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے 10 روزے رکھیں گے، 11واں کوئی نہیں۔ کہنے لگے 11واں بتا جس کا 12واں کوئی نہیں۔ فرمانے لگے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس کی تقریب میں جھکے پڑے ہیں، 11 تھے، 12واں تو کوئی نہیں۔ کہنے لگے اے مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنے والے علی وہ 12 بتا جس کا 13واں کوئی نہیں۔ آؤ فرمانے لگے امت محمد مصطفیٰ کی فیسیلیٹیشن کے لیے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13واں ماہ تو بولو نہ ذرا۔ کہنے لگے وہ 2 دشمن بتا جن کی صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کہنے لگے ایک زندگی دوسری موت، صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمانے لگے کہنے لگے علی بتانا وہ 2 جو علیحدہ رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ فرمانے لگے وہ روح اور جسم ہے، جب جدا ہو جائیں گے ہر ایک کا وجود الگ الگ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے اس شخص کا نام بتا جو پہلے پیدا کیا گیا، وہ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے۔ کمال ہے یہ نہیں نعرہ علی دا اللہ نہیں یار، اللہ اکبر۔
اگلا سوال، یا علی بتا، یا علی بتا۔ ابھی نماز کا بھی وقت قریب ہو گیا تھا جب ان یہودیوں نے پوچھا، وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے علی کو اٹکائیں، پر علی اٹکنے والا تو ہے نہیں۔ کہنے لگی علی یہ بتا، کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ بولو ذرا، کون سے جانور ہیں جو سر انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ حضرت علی نے اپنی چادر مبارک کندھے پہ رکھی اور فرمانے لگے ابھی نماز عصر کا وقت قریب ہے، میں نے نماز کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا جلدی سے جوابات دے دو، حالانکہ ان کا یہ کنسیپٹ تھا علی گنوائیں گے، فلاں جانور بچے، فلاں انڈے، فلاں بچے، فلاں انڈے۔ تو علی نے وہ اپنا صافہ اپنے شانے پہ ڈالا اور چلتے ہوئے ہی فرما گئے جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ ڈالفن اتنا بڑا جانور ہے پر پھر بھی انڈے دیتا ہے۔ علی کی عزت اور جلال کی قسم، یہ مصطفیٰ کا وہ فیض یافتہ درخشندہ تابندہ ستارہ ہے۔ کائنات عالم نے، چشم فلک نے، علم والے اور بھی بڑے بڑے دیکھے ہوں گے پر علی بے مثال اور بے مثال ہے۔ جب شاگرد نہیں سمجھ میں آتا استاد کو کون سمجھے گا؟ بتاؤ نا یار۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا، پی ایچ ڈی کر گیا ہوں، کہیں نہیں پڑھا کہ علی کو کسی نے لاجواب کیا ہو۔ آپ نے کوفے میں خطاب ارشاد فرماتے ہیں، مسجد کوفہ کی جامعہ مسجد میں ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا علی تجھے اپنے علم پہ مان ہے نا؟ کہا ہرگز نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ ہمارے ہاں تو دروازہ کھلا ہوتا ہے، سوال سلونی بٹ ask me whatever you want to ask، پوچھ میرے کول جڑا پوچھنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے نا بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں اور ان کی نگہداشت، ان کی نگرانی کے لیے ایک کتا بھی پالا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کتے اور بکری کا نا میل ہوا ہے، انٹرکورس، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے، کتے اور بکری کا انٹرکورس ہوا ہے۔ تو ان سے ایک جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ کتا ہے یا بکری کا بچہ ہے؟ یہ بڑا مشہور، آپ مولا علی کے فضائل کی اکثر کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کچھ اس کو سائنز اینڈ سمپٹم بتائے کہ اگر یہ ہیں تو یہ بکری کا بچہ ہے، اگر یہ ہیں تو کتے کا بچہ۔ وہ مشتاق صاحب اصل پرابلم یہ تھی، اسے کوئی اور مسئلہ، ہاں حالانکہ ایسا بہت کم پاسبل ہوتا ہے، میڈیکلی آپ کر سکتے ہیں، ادروائز جو اسپیشیز ہوتی ہیں نا، میں اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا، وہ اپنی اینٹی اسپیشیز کی طرف نہیں ڈائیورٹ ہوتی، انہیں احساس ہوتا ہے۔ یہ تو انسان ہے نا، اشرف المخلوقات، یہ ایسی غلیظ حرکتیں کرتا ہے، وگرنہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ایسی باتیں حافظ جی نہیں کرتے۔ چلو بہرحال سوال اس نے ریز کیا، اب علی کے جواب بھی سن لیں۔ اب فرمانے لگے دیکھ اس کو پانی پلا، اگر بکری کی طرح پیتا ہے تو جنس بکری میں شمار ہوگی، اگر کتے کی طرح زبان سے پیتا ہے، آپ کو پتا ہے نا کتے کیسے پیتے ہیں، تو پھر کتے کی طرح۔ وہ کہتا ہے علی کبھی کتے کی طرح پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح۔ آپ مسکرائے، فرمایا اس سے مسئلہ اور ہے، فرمایا اسے گھاس کھلا، اگر بکری کی طرح کھاتا ہے جنس بکری والی ہے، اگر نہیں کھاتا تو جنس کتے والی ہے۔ اس نے کہا علی کبھی کھا لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی کھا لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا ایسا کر اس کو بٹھا اور دیکھ پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے یا اگلی ٹانگوں پر، اگر پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے تو کتا ہے، اگر اگلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے تو بکری ہے۔ کہنے لگا علی کبھی پچھلی پہ کبھی، نہ بولیے گا آپ کی انرجی بڑی قیمتی ہے،
کبھی پچھلی پہ سر، کبھی اگلی پہ۔ فرمایا اچھا ایسا کر، اس کو کھانا کھلا اور اس کو دیکھ، کھانے کے بعد جب بیٹھتا ہے جگالی کرتا ہے یا نہیں؟ اب بولتے نہیں، مرضی ہے آپ، جگالی کرتا ہے یا نہیں، چیومنگ کرتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے علی کبھی کرتا ہے۔ اصل پرابلم اور تھی نا، کبھی نہیں کرتا۔ فرمانے لگے اس کو بکریوں کے ساتھ لے جا، اگر بکریوں کے درمیان چلتا ہے تو بکری کی انواع ہے، اور اگر بکریوں سے علیحدہ چلتا ہے کتے کی انواع ہے۔ کہتا ہے علی کبھی بکریوں کے درمیان چلتا ہے، کبھی الگ سے چلتا ہے۔ میرے علی کو جلال آیا، میرے پیر علی، ہاں قربان جاؤں علی، اللہ اکبر کبیرہ۔ دل میں گر حق کی قدورت نہ ہوتی، ذہنوں میں گر ابلیس کی مورت نہ ہوتی، جہنم بنانے کی ضرورت، گر ساری دنیا علی کو مان لیتی، جہنم بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ علی کو جلال آیا، مصطفیٰ جان رحمت کا تربیت یافتہ جلال میں آیا۔ فرمایا اس کو کاٹ، اس کو کاٹ، اس کا سینہ چیر، اگر اوجھڑی نکلے تو جانور بکری آلہ ہے، اگر آنتے نکلے تو کتے کی نسل ہے۔ اب لاجواب کر دیا، اب کیسے کہہ سکتا تھا کئی بار کاٹا ہے، کبھی اوجھڑی نکلتی ہے کبھی آنتے۔ یہ ہے علم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، علی کے فیضان کا عالم یہ ہے۔ ایک دفعہ نا کوفے میں ایک ڈاکٹر آ گیا جس کو آپ حکیم کہتے ہیں، 12 منٹ 10-12 منٹ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو کسی علم والے کے پاس۔ اور وہ علم والے کے بارے جب سوال ہوا نا، امام زین العابدین امام جعفر کہتے ہیں کہ ذکر والے ہم ہیں۔ کیسا ذکر ہے؟ ذرا ایسا ذکر ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقاب میں پاؤں ڈالتے، دوسرا اوپر ڈالنے سے پہلے قرآن پڑھ دیتے۔ انبلیویبل لگتا ہے نا، تو لگے، مزہ ہی تب آتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے اس کو بندہ مانے، مزہ ہی ماننے کا تب ہے۔ بگرنا ہمارے سامنے شہید کب زندہ نظر آتا ہے؟ ہماری فہم و فراست، ہماری امیجنیشن، ہماری پرسیپشن میں آتا ہے کہ شہید زندہ ہے، پر you have to admit it۔ کیوں؟ یہ حکم الہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب علی کو بھی ماننا پڑے گا۔ وہ شیخ الاسلام حضرت سید احمد حسن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی علاقے کے ہی ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک مناظرے میں ایک شخص نے کہہ دیا ہاؤ اٹ مے پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ علی ایک رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے دوسری رکاب میں پاؤں رکھ دیتے ہیں اور قرآن پڑھ دیتے ہیں؟ آپ نے اس سوال کرنے والے سے پوچھا تو حافظ ہے؟ جلدی سے، تو حافظ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں تو 17 مصلے سنا چکا ہوں۔ آپ نے نا ایک بابا جی حدیث کا لفظ پڑھے، جملہ پڑھا اور کہا قرآن میں بتا کہاں ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کہتا ہے یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا میں نہیں لے گا، میں نہیں سمجھا پایا۔ میں نے اشتیاق صاحب سے پوچھا کہ 2 کے ٹیبل میں یہ آتا ہے، 2 کے ٹیبل میں 3 7 21۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب 2 کے ٹیبل میں یہ کہیں نہیں آتا۔ بولو نا ذرا سر جی، اس حافظ سے پوچھا بتا یہ آیت جو ہے قرآن کے کس پارے میں ہے؟ ایک لمحے کے بعد کہتا ہے علامہ صاحب یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا حضور میں نے حفظ کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے۔ فرمایا تیری یہ اوقات ہے، ایک لمحے میں بتا دیتا ہے، سارے قرآن کو کھنگال لیتا ہے اور جن کے اوپر قرآن اترا ہے۔ جو ہے یا نہیں، یہ عالم تھا میرے پیر علی کی عظمت اور رفت کا۔ وہ ایک طبیب آیا، کہنے لگا یا علی مدینہ میں ڈاکٹری کرنے کے لیے آیا ہوں، حکمت کرنے کے لیے آیا ہوں،
میرے پاک نبی نے فرمایا تھا تجھے یہاں حکمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرے غلام بھوک چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں، بھوک چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں، بیمار نہیں رہیں گے۔ اسی کا جب ٹاکرا مولا علی شیر خدا سے ہوا، جب آپ خلیفہ بنے تو یہ دوبارہ آیا تھا، کہنے لگا علی اگر تو مجھے اجازت دے مدینہ میں اپنی حکمت کر لوں۔ آپ فرمانے لگے جو سوال سوچ کر آیا تھا پہلے ان کا معاملہ کلیئر کر لے، پھر اجازت ملنی نہ ملنی الگ ہے۔ تو جب چلا تھا تو نے سوچا تھا وہاں علی آج کل امیر المومنین ہیں، وہ تو قرآن جانتے ہیں، فقہ جانتے ہیں، حکمت جانتے ہیں، اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی میں ان پر چند سوال داغوں گا، انہیں لاجواب کروں گا۔ فرمایا پہلے سوال مجھ سے پوچھ یا میں تجھ سے پوچھوں؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہنے لگا آپ پوچھ لیں۔ پہلا سوال مشتاق صاحب، سوال نمبر 1، کوسچن نمبر 1، علی نے کہا بتا یہ جو کھوپڑی ہے یہ 4 حصوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے؟ یہاں پہ میڈیکل والا اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو بھی علی نے جواب دینا ہے۔ یہ ہمارا جو اسکیلٹن جسے کہتے ہیں 4 حصوں میں، 4 میں بٹی ہوئی ہے۔ آپ نے مولا علی نے اس سے سوال کیا، بتا آپ خوش نما چہرے سے بھی بیٹھے، ٹائم میں نے اتنا ہی لگانا، آپ پریشان بیٹھے ٹائم اتنا ہی لگانا، لہذا مہربانی کرو ذکر علی جسے آن برا لگتا ہے سمجھو اسے قرآن برا لگتا ہے۔ میرے پیر علی کے ذکر کو جو کہے بدعت، مجھے اس قسم کا ہر انسان برا لگتا ہے۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ ذکر علی، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، ایسا با کمال بے مثال ذکر ہے کہ مومنین کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ہاں میرے علی کے ذکر کی جو محفل میں آ نہیں سکتا، پیر علی کے نام کا جو نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے گر نہ دیں گے اجازت کسی کا باپ بھی جنت جا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، بولیے نظر آ۔ ڈاکٹر سے پوچھا بتا ڈاکٹر، بتا حکیم سر کے 4 ٹکڑے کیوں؟ لاجواب، کہا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا تو کیسا حکیم ہے، تجھے انسان کی اناٹمی کے بارے میں ہی نہیں پتا؟ آپ نے فرمایا بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماتھے پہ شکنے سلوٹیں کیوں بنائی ہیں؟ خاموش حضرت جی کہنے، آپ نے فرمایا بتا یہ آئی برو کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ خاموش۔ فرمایا آنکھیں گول کیوں نہیں ہیں؟ خاموش۔ آنکھوں کے اوپر پلکیں کیوں ہیں؟ خاموش۔ فرمایا ناک کے جو نتنے ہیں ان کا رخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ خاموش۔ علی ہے نا، بتا حکیم کیوں ہے؟ کہا اچھا یہ بتا آگے والے دانت نوکیلے پیچھے والے چپٹے کیوں ہیں؟ سر لاجواب، کوئی پتہ نہیں۔ میں تو کیسا حکیم ہے؟ میں بتا سر پہ بال کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ ہے نا اب آپ کو؟ میں یہ بتا ساری باڈی کے اوپر بال ہیں، ہتھیلیوں پہ بال کیوں ہیں؟ یہ تھوڑے میں بتا رہا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں۔ اور آپ فرمانے لگے یہ بتا ہاتھ کی انگلیوں میں جوڑ کیوں ہیں؟ فرمایا ٹخنے جو ہیں وہ آگے کی طرف جھکتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں؟ بتا یہ تھوڑی سی باتیں ہیں، ڈھیر ساری، ٹائم تھوڑا ہے نا۔ بتا لاجواب۔ میں اب تو ہی بتا تو حکومت کرنے کا ادھر قائل ہے یا نہیں؟ آر یو ایلیجیبل ٹو ڈو یور میڈیکل پریکٹس ہیئر؟ کیا تم اس قابل ہو گئے ہو؟ تو چپ۔ کہنے لگا علی ان ساری باتوں کا مجھے تو نہیں پتا، پر جاتے جاتے ایک گزارش ہے، تو ہی بتا دے۔ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کی ہڈی کو 4 حصوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ اگر سر پہ چوٹ آئے نا پوری
کھوپڑی پوری اسکیلٹن ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیمیج، ساری ہی نہ ٹوٹ جاوے، ایک اور حصہ ٹوٹے، باقی 3 حصے بچے رہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر پر بال اس لیے اگائے ہیں، دماغ کے جتنے بھی بخارات ہیں وہ ان رستوں سے باہر ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی پر بال اس لیے بنائے ہیں، سلوٹیں اس لیے بنائے ہیں کہ وہ بخارات، وہ ایویپوریٹڈ واٹر جو ہوتا ہے وہ سر سے جب ماتھے کی طرف سفر کرتا ہے، ان سلوٹوں کی وجہ سے آنکھوں میں آنے کی بجائے دائیں بائیں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دائیں بائیں چلا جاتا ہے۔ فرمایا سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر یہ آئی برو کیوں بنائے ہیں؟ جب سورج کی ریز سیدھی آنکھوں میں پڑتی ہیں، ڈائریکٹ اگر پڑیں گی تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروٹیکشن سیل تیرے ماتھے پر لگا دی ہے، الٹرا وائلٹ ریز ڈائریکٹ تیری آنکھوں میں نہ پڑیں۔ اور کہن فرمانے لگے یہ پلکوں کے اوپر یہ جو بال ہے جسے آئی لینڈ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ آنکھیں تیری پورے جسم کا سینسٹیو حصہ ہے۔ That is the most sensitive part of your body, that is eyes۔ اللہ نے یہ اوپر ہلکے سے بال اگائے ہیں، کوئی بھی خطرناک چیز آئے یہ پہلے بند کر، ہاں یہ پہلے ہی سینسٹیو پارٹ بند ہو جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک کے نتنوں کو زمین کی طرف اس لیے بنایا ہے جتنے بھی ریشہ جات فاسد مادے ہیں وہ ڈائریکٹ اوپر سے نیچے آئیں اور ان کے اخراج میں آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والے دانت نوکیلے اور تیز، پچھلے چپٹے اس لیے بنائے ہیں کاٹنے میں آسانی، تجھے نوچنے میں، کاٹنے میں آسانی، اور پیچھے والے چپٹے باریک کرنے میں آسانی رہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی پاک فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہتھیلیوں کو بے بال پیدا کیا، یہاں پہ بال نہیں، تاکہ تجھے یہ درس ملے یہ تیرے ہاتھ مشقت کے لیے بنائے گئے۔ اور آپ فرمانے لگے، یہ ختم کر رہا ہوں، آپ فرمانے لگے یہ جو ٹخنے نیز جو ہے نا یہ آگے اس لیے جھکتے ہیں کہ تجھے چلنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر یہ پیچھے کی طرف بھی موویبل ہوتے نہ تو آگے چل پاتا نہ پیچھے چل جائے۔ یہ تو تھوڑے سے سوال ہے، وگرنہ علی کی فصاحت، علی کی بلاغت، علی کا علم سمجھنے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے ایلیجبل ہی نہیں ہیں۔ کنکلوژن یہ نتیجہ یہ نکلا، جب مرتضیٰ، جب چوتھا خلیفہ سمجھ میں نہیں آتا، ہاں میرے پاک نبی کے 4 یار ہیں نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، پھر آتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ چاروں میں سے چوتھا سمجھ میں نہ آئے، پہلے تینوں کو کیسے سمجھو گے؟ کسی اللہ والے نے کہا تھا نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت سرکار کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟